انسان کی موت کے بعد اللہ نے اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میدان محشر کے روز سنانا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گناہ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کی سزا کے لیے میدان محشر تک انسانوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی سزا اس انسان کو قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گی، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر تو نہیں لیکن احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ ایسے کون سے گناہ ہیں جو کہ اللہ کو اتنے سخت ناپسند ہیں اور بہت سے لوگ آج بھی بے خیالی کے اندر ان کو معمولی سمجھ کر آج بھی کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ گار شخص کی موت کے بعد اسے قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عذاب قبر اس قدر سخت ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں سوائے انسانوں کے۔ پہلے نمبر پر ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ کی نظر کے اندر ناقابل معافی ہے۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی قبر کے اندر 99 افدحہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسے قیامت تک مسلسل ڈستے رہیں گے، اور یہ ایک افدحہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ ایک بار زمین پر سانس لے لے تو پوری زمین پر دوبارہ کبھی کوئی سبزہ اگ ہی نہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے اور کچھ خوفناک قسم کی آوازوں کو سنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی بھی عام انسان ان کی آوازوں کو نہیں سن سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم غائب کی ان آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا گیا تاکہ امت کو وہ شرک سے متعلق ڈر کو سنائے اور آپ کی امت اس شرک کے فتنے سے باز رہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنوا دوں، مگر مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یعنی یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو جنہیں وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں خوف کے مارے دفنانا چھوڑ دیں گے، تو سوچیں یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جہنمی لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ نمبر 2، پیشاب کے قطروں سے خود کو نہ بچانے والا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو عذاب قبر اسی ایک عمل کی وجہ سے دیا جائے گا جو کہ اپنے کپڑوں اور جسم پر پیشاب کے قطروں کے گرنے اور ان کے ناپاک ہونے کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چھوٹے سے عمل کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، بالکل عام سی بات سمجھتے ہیں، پر اللہ نے اس کے متعلق بہت ہی سخت وعید سنائی ہے، کیونکہ صفائی مسلمان کے لیے آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے، یعنی نصف ایمان۔ نمبر 3، نمازوں کو ترک کرنے والا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نمازیں چھوڑ دینے والے شخص کی قبر کے اندر ایک خوفناک قسم کے سانپ کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ اسے ہر نماز کے بدلے یعنی فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر کی نماز چھوڑنے پر ظہر سے لے کر عصر تک، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اگلی نماز تک مسلسل ڈنگ مارتا رہتا ہے، اور اس کے ایک ڈنگ کی وجہ سے وہ شخص زمین کے اندر 70 یارڈ مسلسل زمین میں دفتا ہی چلا جاتا ہے۔ 1 یارڈ کا مطلب ہے 3 فیٹ۔ نمبر 4، بیک بائٹنگ یعنی پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو پیشاب کے قطروں پر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرے کو پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے یا بیک بائٹنگ کرنے کی وجہ سے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا چند بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ منافقت ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رشتے، تعلقات اور محبتیں ختم ہوتی ہیں، لہٰذا یہ ایک مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ منافقت کرے، کہ ایک شخص کے منہ پر اس کی تعریفیں کرے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں۔ یاد رکھیں کہ یہ شخص جو کہ آپ کے سامنے کسی اور کی برائیاں کر رہا ہے، یقیناً وہ کسی اور کے سامنے آپ کی برائیاں بھی ضرور کرتا ہوگا، لہٰذا ایسے شخص سے بچیں اور اس کو کوئی بھی اپنے راز بالکل مت دیں۔ نمبر 5، کسی بیماری پر بلا وجہ آہو بکا کرنا یعنی بلا وجہ کا رونا دھونا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچاؤں تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس تکلیف کے بدلے میں اسے آخرت کے اندر پورا بدلہ دیا جائے گا، مگر اپنی بیماری کی وجہ سے تکلیف پر بلا وجہ کی آؤ بکا کرنا، رونا دھونا، شور شرابہ یا شکایتیں کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی سزا قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر صبر و شکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے بھی زیادہ محتاج اور بیمار یقیناً کوئی نہ کوئی اور شخص دنیا کے اندر اس وقت بھی ضرور موجود ہوگا۔ جب آپ اس کی تکلیف کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں باقاعدہ یہ عادت سی بن گئی ہے کہ لوگ چھوٹی سی بیماری یا تکلیف پر اللہ کو باقاعدہ اس کا قصوروار ٹھہرا کر رونا دھونا اور آہو بکا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں پر اپنی آزمائشوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آخرت کے اندر اس کا پورا بدلہ دے۔ تو کیا اس آزمائش پر شکر کرنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت؟
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین۔